دوبارہ مسئلہ شروع ہوتا ہے 1958 میں، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ تھی 1955 میں بوگرا صاحب کی، اس نے ایک پالیسی لے کے آئی پاکستان میں جسے ون یونٹ پالیسی کہا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے سارے صوبے، ساری ریاستوں کو ایک یونٹ بنا دیا گیا، ایک طرف ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان بنا دیا گیا۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ریاستیں موجود تھیں، ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ تھا، لیکن وہ اپنے طور پہ ان کے شہزادے موجود تھے۔ اس قلات کا بھی خان آف قلات کے نام سے جانا جاتا تھا، جو میر احمد یار خان تھا۔ لیکن جیسے ہی ون یونٹ بنایا گیا تو یہ ریاستیں اب ختم ہو گئیں اور یہ سارا ایک پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اب جب یہ پالیسی آئی تو اس کے خلاف بلوچستان میں دوبارہ ریزسٹنس شروع ہوئی اور خان آف قلات کو اریسٹ کر لیا گیا، جس کے بعد دوبارہ سے ریبیلین اٹیمپٹ ہوئی، دوبارہ سے ہتھیار اٹھائے گئے۔ یہی سلسلہ اس ون یونٹ کی وجہ سے تھما نہیں، یہ چلتا رہا 1962 سے 1969 تک۔ اس وقت جو تھے شیر محمد مری تھے، جنہوں نے گریلا وارفیئر شروع کی، اور جس طرح آج حملے ہوتے ہیں اسی طرح اس وقت بھی حملے کیے جاتے تھے، ٹروپس پہ حملے کیے جاتے تھے، ریلوے لائن پہ کیا جاتا تھا، گیس کے انفراسٹرکچر پہ حملے کیے جاتے تھے۔ تو یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر 1970 میں یحییٰ خان نے اس ون یونٹ پالیسی کو ایبالش کیا تو یہ سلسلہ پھر رک گیا تھوڑا سا۔ لیکن 1972 میں بلوچستان میں ایک نیشنلسٹ پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت جاتی ہے۔ جتنے بھی یہ گروپس تھے یہ مل کے انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ الیکشن جیت گئے، لیکن ان پہ الزام یہ لگا کہ یہ دوبارہ سے علیحدہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طرح عراق جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ سوویت یونین بھی اس وقت، چونکہ کولڈ وار کا ٹائم تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو ایس کا اور اسی طرح یو ایس ایس آر جو اس وقت کی سوویت یونین تھی، ان کی ایک جنگ چل رہی تھی، تو ان کی بھی سپورٹ اس گورنمنٹ کو تھی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ اس وقت کے پرائم منسٹر جو پاکستان کے تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے اس گورنمنٹ کو ختم کر دیا، اور وہاں سے دوبارہ مسائل شروع ہو گئے، کیونکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس وقت کے پرائم منسٹر نے ختم کر دیا اس ایلیگیشن کے اوپر کہ وہ دوبارہ سے الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ دوبارہ سے اسی طرح شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ جا کے رکا جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، تو اس نے اعلان کیا کہ اس وہاں کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے جو کہ علیحدگی پسند لیڈرشپ ہے، ان کو ایمنسٹی دی گئی کہ اگر آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے قانون کو مان لیں گے تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اس طرح کافی جو لوگ تھے انہوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے اور ان کو ایمنسٹی بھی مل گئی۔